علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس وقت رات کے 3:12 ہو رہے ہیں۔ 12ویں شریف کی رات ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جنم کی رات ہے۔ وہ گھڑیاں بہت قریب آ رہی ہیں جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک کتاب لے کر آئے ہیں، صبح بہارا، جو کہ الحمدللہ ہماری سنی جامع مسجد دہلی خیالہ 830 میں 2000 کتابیں کی تقسیم ہوئی ہے، ہو رہی ہے، ابھی ہو نہیں پائی ہے، ہوگی انشاءاللہ، ہو جائے گی۔ آپ اس کتاب کو پورا سن لیں، بہت آپ کی زندگی میں چینجنگ آ جائے گی، بہار آ جائے گی، ثوابوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ تو سنیے، یہ اردو میں صفحہ نمبر 2 ہے اور ہندی میں صفحہ نمبر 1 ہے، مگر اس کی آخری لائنیں ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دنیا میں ہر طرف کفر اور شرک، ظلم و زیادتی کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع الاول شریف کو مکہ پاک میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک مکان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو، ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ حضرت آمنہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں کا نام ہے۔ روتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ اللہ کے پاک آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صبح بہارا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لا کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں اور در در کی ٹھوکر کھانے والے بیچاروں کی شام غریبہ کو صبح بہارا بنا دیا، یعنی ان کے غم کو ختم کر کے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دیں۔ مسلمانوں صبح بہارا مبارک، مسلمانوں صبح بہارا مبارک، مبرسات انوار سرکار آئے، مبرسات انوار سرکار آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 12 ربیع الاول شریف کو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ ہمارے آقا جیسے ہی پیدا ہوئے سب کچھ برے حالات اچھے حالات میں بدل گئے۔ شاہ ایران کے محل پر زلزلہ آیا اور محل کے 14 کنگورے، یعنی وہ طاقچے جو محل کی خوبصورتی کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہ گر گئے۔ ایران کے آتش کدا، یعنی وہ مکان جہاں آگ کی پوجا کی جاتی ہے، اس کی آگ بجھ گئی جو 1000 سال سے جل رہی تھی، کبھی نہ بجھی تھی۔ دریائے سابا خشک ہو گیا، بت سر کے بل گر پڑے اور کعبے کو وجد آ گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ سمجھے؟ آمد مانے آنا، مجرا مانے اسلام، مجرا مانے سلام، سلام، ہیبت مانے روب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ پاک کی رحمت نازل ہونے یعنی اترنے کا دن خوشی و مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 4 پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ پارہ نمبر 11 قرآن شریف کا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، یہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ پاک کی رحمت و برکت پر خوشی منانا یہ دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فضل و رحمت خدا بندی پر خوشی منانے کا خود قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ پاک کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن کے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 میں اللہ پاک صاف صاف اعلان فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔
صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ۔ صحاب رحمت کا مطلب ہوتا ہے رحمت کا بادل، باری معنی پیدا کرنے والا یعنی اللہ پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، شب قدر سے بھی افضل۔ جی حضور صلی اللہ تعالی وسلم جس رات میں پیدا ہوئے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت یعنی جنم کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ شب قدر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ گر ہونے یعنی آنے کی رات ہے، جبکہ لیلۃ القدر تاجدار عرب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ شب ہے، یعنی حضور کو یہ ملی ہے، اور جو شب ولادت ہے جس میں حضور پیدا ہوئے ہیں وہ اس کا مرتبہ تمام راتوں سے افضل ہے۔ جو رات اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ورث جنم کی وجہ سے عزت والی بنی ہو، وہ اس رات سے زیادہ عزت و احترام والی ہے جس نے فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے عزت پائی ہے۔ عیدوں کی عید الحمدللہ 12 ربیع الاول مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں میں شاہ بحر و بر یعنی زمین اور سمندر کے بادشاہ بن کر جلوہ گر یعنی ظاہر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب قدر، کوئی شب برات نہ ہوتی، بلکہ کون و مکان یعنی دنیا کی ساری رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہدایت بخشش پیج نمبر 126۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میلاد اور ابو لہب حکایت دیکھیے ماشاءاللہ چڑیاں بھی بولنے لگیں، 3:20 ہو گئے، چڑیاں بول رہی ہیں۔ جب ابو لہب مر گیا، یہ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، اس کے بعض کچھ گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا، پوچھا مرنے کے بعد کیا ملا؟ بولا تم سے جدا ہو کر یعنی مر کر مجھے کوئی بھلائی نصیب نہ ہوئی۔ پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا سوائے اس کے کہ اس میں مجھے پانی پلا دیا جاتا ہے، کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ الحمدللہ صوبیہ نے اسلام قبول کیا اور صحابیہ بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے۔ میلاد اور مسلمان حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں اس حکایت میں، اس کہانی میں میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے، مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بھرا ہوا ہے، مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف آلات موسیقی یعنی ڈی جے ڈھول باجے سے پاک ہو۔ جشن ولادت کی دھوم مچائیے، اے عاشقان میلاد، دھوم دھام سے عید میلاد منائیے۔ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت ورث جنم کی خوشی منائی اور اپنی لونڈی اپنی نوکرانی صوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کیا، اس پر اس کو بدلہ ملا۔ مگر ہم اگر اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جنم برتھ کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے؟ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان؟ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
محمد۔ میلاد منانے والوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ ایک عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت یعنی جنم مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ولادت کی خوشی میں جھنڈے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں یعنی لگائے گئے ہیں، ایک مشرق یعنی ایسٹ میں، مشرق یعنی جدھر سورج نکلتا ہے پورب، اور ایک دوسرا مغرب یعنی جدھر سورج ڈوبتا ہے پچھم میں یعنی ویسٹ میں، اور ایک تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان استاد زمان کہتے ہیں روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شمع ولادت۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کا لقب، فریرہ مانے جھنڈا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھنڈے کے ساتھ جلوس۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی یعنی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے، مدینہ شریف کے قریب موضع عمیم میں پہنچے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سوار لے کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے آئے، مگر سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض آثار سے خود ہی محبت شاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہو کر پورے قافلے سمیت مشرف و اسلام ہو گئے یعنی مسلمان بن گئے۔ اب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آپ کا داخلہ علم یعنی جھنڈے کے ساتھ فلیگ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر یعنی اپنا صافہ سر سے اتار کر نیزے پہ یعنی بھالے پر باندھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے جھنڈا اٹھا کے چل رہے تھے، جھنڈا اٹھا کر آگے آگے چل رہے تھے خادمانہ انداز میں۔ محبوب رب اکبر تشریف لا رہے ہیں، آج انبیاء کے سرور تشریف لا رہے ہیں، کیوں ہے فضا معطر کیوں روشنی ہے گھر گھر، اچھا حبیب داور تشریف لا رہے ہیں، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی لائی، جود و سخا کے پیکر تشریف لا رہے ہیں، ہورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، ہورے لگی ترانے نعتوں کے گنگنانے، حور و ملک کے افسر تشریف لا رہے ہیں، عالم میں جو ہے یکتا بے مثل ہے جو آقا، وہ آمنہ تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں، عطار اب خوشی سے بولا نہیں سماتا، دنیا میں اس کے سرور تشریف لا رہے ہیں۔ الفاظ و معنی: سرور مانے سردار بادشاہ، محترم مانے خوشبودار، داور مانے اللہ پاک کا نام، انصاف کرنے والا، جود و سخا کے پیکر، سخاوت کے مکمل نمونے، حور مانے جنت کی خوبصورت عورتیں جو جنتیوں کو خدمت کریں گی، یکتا مانے اکیلا بے مثال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جشن ولادت منانے والا خاندان۔ مدینہ شریف میں ابراہیم نام کا ایک شخص مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی انکم کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے الگ سے جمع کرتا۔ ربیع الاول شریف تشریف لاتا تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی بیوی بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت دیوانی تھی
اور ان کاموں میں پورا تعاون یعنی حصہ لیتی تھی۔ بیوی کی وفات ہو گئی مگر ابراہیم کے جشن ولادت منانے میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی یعنی دولت میں 50 درہم کہتے ہیں یا چاندی کے سکے ہوتے تھے، اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا کفن دفن پر خرچ کرنا، اور ہو سکے تو رقم بھی نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیب پڑھا اور وفات پا گیا۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کیا کرے۔ اسی فکر میں رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت یعنی جنت کی طرف جا رہے ہیں، روا دوا ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا یعنی جنت میں انٹری کر لی اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کے دروازے کی طرف بڑھا تو دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنوں میں خوشی منائی ہو، یعنی جس نے حضور کی جنم کی خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر اس نے سوچا میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے، میرے دونوں والد ماں باپ اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز یعنی بیٹھی ہیں، اور ان کے ارد گرد یعنی آس پاس کرسیاں بچھی ہیں جس پر کچھ پروقار خواتین یعنی کچھ بہت ہی عزت والی عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں، یہ لیڈیز کون ہیں؟ تخت پر شہزادی کون حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی رابعہ اور بی بی زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی، مزید آگے بڑھا یعنی کچھ اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم، بہت ہی بڑا گریٹ تخت بچھا ہوا ہے، اس پر مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے رونق افروز یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارد گرد آس پاس کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفاء راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرما ہیں۔ سیدھی طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف فرما یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں لیفٹ جانب شہدائے کرام جلوہ فرما ہیں یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ یعنی ہجوم میں نظر آئے۔ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابو جان آپ کو یہ عالی شان مرتبہ یا عالی شان رتبہ کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ یہ جشن میلاد منانے کا صدقہ ہے یعنی میلاد شریف کرنے کا صدقہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان کم قیمت میں بیچ دیا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر کھانے کا انتظام کیا، علماء صلحاء کی دعوت کی، اور اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا۔ اپنی زندگی کے باقی 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ وفات کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا، مجھے جشن ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ سید المرسلین۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، نام اعمال اسیاں سے میرا بھرپور ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جشن ولادت منانے کا ثواب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے والوں کی
کی جزا یعنی بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنات النعیم یعنی نعمتوں والی جنت میں داخلہ فرمائے گا، ان کو داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے، خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت یعنی آپ کے جنم کا ذکر کا انتظام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام نیک کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کی کھانا اسی کی گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہودن کو ایمان نصیب ہو گیا۔ حضرت عبدالواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع الاول شریف میں اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب جشن ولادت یعنی جنم دن کا خوب جشن مناتا تھا۔ ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان کی یہودن پڑوسن نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی ماہ ربیع الاول میں ہر سال خصوصی یعنی اسپیشل دعوت کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا، اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت برتھ پیدائش ہوئی ہے، لہٰذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے، اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم، رسپیکٹ، آدر سمان کرتے ہیں۔ اس پر یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے، یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ وہ یہودن رات میں جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل، خوبصورت، بیوٹیفل، سندر بزرگ تشریف لائے ہیں، ارد گرد یعنی آس پاس لوگوں کا ہجوم، بھیڑ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا، یہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں، ان سے ملاقات کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر یہودن نے اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، لبیک، یعنی میں موجود ہوں۔ اس عاجزانہ سادہ سمپل جواب سے وہ متاثر ہوئی، یعنی اس پر ایفیکٹ پڑا، پربھاوت ہو گئی اور کہنے لگی، میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک یعنی موجود ہوں کہہ کر جواب دیا۔ اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم یعنی بہترین اخلاق والے ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا، اور جو آپ کی عزت و شان نہ جانے وہ خائب و خاسر یعنی نقصان اٹھانے والا ہوا۔ پھر اس نے خواب میں کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کی آنکھ کھل گئی اور سچے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ کاش ہماری زندگی میں کوئی ایسی رات آئے کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ اور اس نے یہ طے کر لیا، صبح اٹھ کر ساری پونجی یعنی دولت اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نظر و نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت طعام یعنی کھانے کی دعوت کی تیاری میں مصروف تھا، بیزی تھا، بیست تھا۔ اس عورت نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، اس بات کی خوشی میں دعوت کا انتظام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ اس نے بتایا، میں بھی رات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے،
کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ الفاظ و معنی: ظلمت معنی اندھیرا، کافور معنی غائب و دور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں کا علاج مل گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے دعوت اسلامی اور جشن ولادت لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد یعنی انوکھا انداز ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کی طرف سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب یعنی ربیع الاول کی 12ویں رات عظیم الشان اجتماعی میلاد ہوتا ہے۔ اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیب نیک نوازی بن جاتے ہیں۔ اس بارے میں 3 مدنی بہاریں سنیے۔ گناہوں کا علاج مل گیا۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے اجتماعی میلاد میں میرے ایک جاننے والے میں نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر یعنی بدل گئی۔ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ یعنی اسی وقت نماز کی پابندی، چہرے پر داڑھی سجانے کی نیت کی اور وہ سچ مچ نمازی بنے اور داڑھی بھی سجا لی۔ ان کے اندر ایک برائی کی خرابی عادت تھی، اجتماعی میلاد کی برکت سے الحمدللہ وہ بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماعی میلاد میں یعنی میلاد شریف کی محفل میں شرکت کی برکت سے گناہوں کے مریض کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ مانگ لو ان کا غم، مانگ لو ان کا غم، مانگ لو چشم رحمت کرم، چشم رحمت نگاہ کرم، مانگ لو معصیت کی دوا لاجرم، مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ الفاظ و معنی: چشم رحمت رحمت کی نظر، معصیت مانے نافرمانی، لا جرم مانے بے شک یقیناً، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد دل کا میل دھو دیا۔ ایک شخص پر ماہ ربیع الاول شریف کے ابتدائی شروع کے دنوں میں بعض عاشقان رسول نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ اس کی خوش قسمتی کہ انہوں نے حامی بھر لی یعنی ہاں کہہ دیا۔ جب 12ویں رات آئی، 12ویں شب آئی تو حسب وعدہ اجتماعی میلاد میں محفل میلاد جشن میلاد میں جانے کے لیے وہ خصوصی بس میں سوار ہو گئے۔ ایک عاشق رسول نے ایک عدد چمچم نامی مٹھائی میں سے تقریباً 30 اسلامی بھائیوں میں توڑ کر ٹکڑیاں تقسیم کیں۔ تقسیم کرنے والے کا محبت بھرا انداز اس کے دل کو بہت بھایا۔ آخرکار وہ سب اجتماعی میلاد میں پہنچ گئے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار ہی ایسے روح پرور مناظر دیکھے تھے۔ نعتوں، سلاموں اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرکیف نعروں نے دل کا میل دھو دیا۔ الحمدللہ وہ ہاتھوں ہاتھ دعوت اسلامی سے جڑ گئے، وابستہ ہو گئے۔ الحمدللہ انہوں نے چہرے پر داڑھی مبارک اور سر پر عمامہ شریف سجانے کی سعادت حاصل کی اور دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے لگے۔ عطائے حبیب خدا مدنی ماحول ہے، فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول، یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر، اسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج بھی جلوے عام ہیں۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ عید میلاد النبی کی رات میں دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے بڑی رات کے اجتماعی میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی بھی شریک ہوئے۔ ایک اسلامی بھائی کہنے لگا، دعوت اسلامی کے اجتماعی میلاد میں پہلے کافی رقت ہوا کرتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ سن کر دوسرا بولا، یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے، اجتماعی میلاد شریف کی محفل کی کیفیت تو وہی ہے، مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلے جیسی نہیں رہی۔ ذکر رسول بھلا کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری سوچ بہت بدل گئی۔ اگر آج ہم
آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے عقیدت کے ساتھ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاءاللہ کرم بالائے کرم ہوگا۔ پہلے اسلامی بھائیوں کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو ڈگانے والا اور اجتماع میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا، مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا کہ وہ غفلت سے جگانے والا اور شیطان کو بھگانے والا تھا۔ چنانچہ وہ درست جواب تاثیر کا تیر بن کر مدنی بہار بیان کرنے والے کے جگر میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہمت کے قدم اٹھائے اور اجتماع میلاد یعنی میلاد شریف کی محفل کے بیچ میں جا پہنچے اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گئے اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گئے۔ صبح صادق کا سہانا وقت قریب آیا۔ عاشقان رسول صبح بہارا کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اجتماع پر ایک وجد سا طاری تھا، ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھیں۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے۔ عاشقان رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہر طرف سے آہوں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان پر بھی عجیب کیف و مستی طاری تھی۔ ان کی آنکھوں سے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں یعنی بہت سے باریک قطرے خوشگوار فوار یعنی ہلکی ہلکی بارش برستی دیکھی۔ گویا سارے کا سارا اجتماع باران رحمت کی بارش میں نہا رہا تھا۔ وہ سر کی آنکھیں بند کیے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھے۔ ایک دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سچ کہتا ہوں، جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی نبی محترم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سراپا گنہگار پر کرم والا کرم فرما دیا اور مجھے اپنا دیدار کروا دیا۔ الحمدللہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا۔ دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد شریف کی محفل تو پہلے ہی کی طرح سوز و رقت والا ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت بدل گئی ہے۔ اگر ہم درست رہیں تو آج بھی ان کے جلوے عام ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوون کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الفاظ و معنی: جوبن مانے رونق، بہار، دیدہ کور مانے اندھی آنکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ کے 12 حروف کی نسبت سے جشن ولادت کے 12 مدنی پھول۔ نمبر 1، جشن ولادت کی خوشی میں مسجدوں کو، گھروں کو، دکانوں، سواریوں پر نیز اپنے محلے میں بھی مدنی پرچم یعنی جھنڈا لگائیے۔ خوب چراغاں یعنی لائٹنگ کیجئے۔ اپنے گھر پر کم از کم 12 بلب تو ضرور روشن کیجئے۔ ربیع الاول شریف کی 12ویں رات حصول ثواب کی نیت سے اجتماع میلاد میں شرکت کیجئے اور صبح صادق کے وقت مدنی پرچم اٹھائیے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے صبح بہارا کا استقبال کیجئے۔ 12 ربیع الاول شریف کے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لیجئے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کا روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت جنم دن مناتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیر منڈے کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی حضور سے عرض کیا رسول اللہ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اسی دن میری ولادت جنم ہوا ہے اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ شارح بخاری صحیح بخاری حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محفل میلاد کرنے کے خواص یعنی تاثیروں سے یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اس سال امن و امان رہتا ہے اور مرادیں جلد پوری ہوتی ہیں۔ اللہ کریم اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جس نے ماہ ولادت یعنی ربیع الاول شریف کی راتوں کو عید منا لیا۔ نمبر 2، کعبۃ اللہ شریف کے نقشے ماڈل میں معاذ اللہ کہیں کہیں گڑیوں کا طواف کیا جاتا ہے، یہ گناہ ہے۔
زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ شریف میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ الحمدللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کعبۃ مشرفہ کو بتوں سے پاک فرما دیا۔ اے عاشقان رسول، آپ بھی اپنے کعبہ شریف کے ماڈل میں طواف کے مناظر میں گڑیاں مت رکھیے۔ ہاں، ان کی جگہ پلاسٹک وغیرہ کے پھول رکھنے میں حرج نہیں۔ طواف کعبہ کے اصل منظر کی تصویر جس میں چہرے واضح نظر نہیں آتے، اس کو مسجد یا گھر وغیرہ میں لگانا جائز۔ ہاں، جن تصویر کو زمین پر رکھ کر کھڑے دیکھنے سے چہرہ کھلا ہوا نظر آئے تو اس کو گھر یا دکان میں نہ لگائیں کیونکہ گناہ ہے۔ نمبر 3، ایسے باب یعنی گیٹس لگانا جائز نہیں جن میں مور وغیرہ بنے ہوں، یعنی ایسے گیٹ مت بناؤ جس میں کہ مور وغیرہ بنے ہوں۔ جانداروں کی تصویر کی مذمت میں 2 حدیث مبارک پڑھیے اور خوف خدا بندی سے لرزیے۔ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ جو کوئی جاندار کی تصویر بنائے گا اللہ پاک اس کو اس وقت تک عذاب دیتا رہے گا جب تک اس تصویر میں روح نہ پھونک دے، اور وہ اس میں کبھی بھی روح نہ پھونک سکے گا۔ جشن ولادت کی خوشی۔ نمبر 4، جشن ولادت کی خوشی میں بعض یعنی کچھ جگہ گانے بجائے جاتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً گناہ ہے۔ اس سلسلے میں 2 روایتیں پیش خدمت ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری حدیث شریف حضرت سیدنا ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ گانا دل کو خراب اور رب کریم کو ناراض کرنے والا ہے، یعنی گانا گاؤ گے، گانا سنو گے تو اس سے دل خراب ہو جائے گا، اللہ پاک ناراض ہو جائے گا۔ نمبر 5، محفل نعت سجانے یا ریکارڈ نعتیں چلانے میں اذان اور اقامت، اوقات نماز اور مریضوں، دودھ پیتے بچوں اور عام لوگوں کی تکلیفوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی نعت وغیرہ بجاؤ تو اتنا آہستہ بجاؤ کسی مریض کو، کسی بچے کو تکلیف نہ ہو۔ غیر مردوں کو آواز جائے، اس طرح عورت کی آواز بھی نعت شریف چلانے کی شریعت میں ممانعت ہے، یعنی عورت کی آواز بھی نہیں سننا چاہیے۔ 6 نمبر، گلی یا سڑک وغیرہ کی زمین پر اس طرح سجاوٹ کریں کہ پرچم گاڑنا جائز نہیں جس سے راستہ چلنے اور گاڑی چلانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہو، یعنی ایسی کوئی راستے میں گیٹ وغیرہ نہیں بنانا چاہیے جس سے لوگوں کو پریشانی پڑ جائے۔ 7 نمبر، چراغاں لائٹ دیکھنے کے لیے عورتوں کا اجنبی مردوں میں بے پردہ نکلنا حرام ہے۔ شرمناک نیز با پردہ عورتوں کا بھی مروجہ انداز میں مردوں میں اختلاط یعنی خلط ملط مکس ہو جاتی ہیں، انتہائی افسوسناک ہے۔ نیز بجلی کی چوری بھی ناجائز ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ قائم کر کے جائز ذرائع سے چراغاں کی ترکیب بنائیے، یعنی چوری کی لائٹ جلا کر آپ چراغاں نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہو جائے گا۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی 12ویں شریف کی سجاوٹ دیکھنے کے لیے نکلتی ہیں تو وہ نہ نکلیں، گھر میں درود پاک پڑھتی رہیں۔ نمبر 8، جلوس میلاد میں حتی الامکان باوضو رہیے، نماز جماعت کی پابندی خیال رکھیے۔ عاشقان رسول نماز کی جماعت ترک کرنے والے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی میلاد تو نماز کو پڑھنا ہے، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی۔ نمبر 9، جلوس میلاد میں گھوڑا گاڑی اور اونٹ گاڑی مت لائیے، کیونکہ گھوڑے اور اونٹ کے پیشاب و لید سے عاشقان رسول کے کپڑے وغیرہ پلید ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نمبر 10، جلوس میں لنگر رسائل چلائیے، یعنی مکتبۃ المدینہ کے دینی رسائل اور مدنی پھولوں کی مختلف پمفلیٹ، نیز سنتوں بھرے بیانات کی BC وغیرہ خوب تقسیم کیجیے۔ نیز پھل اور اناج وغیرہ تقسیم کرنے میں بھی پھینکنے کے بجائے لوگوں کے ہاتھوں میں دیجیے۔ زمین پر گرنے بکھرنے اور قدموں تلے کچلنے سے ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ کہیں کہیں دیکھا ہوگا آپ نے، لڈو پھینکتے ہیں، سمجھے، پھل پھینکتے ہیں، بسکٹ پھینکتے ہیں تو اسے نالی میں گر جاتے ہیں، اسے بے ادبی ہوتی ہے۔ آپ اپنے ان کو ہاتھوں میں دے دیجیے۔ کیا میں دے دیجیے؟ ہاتھوں میں دیجیے۔ نمبر 11، اشتعال انگیز نعرہ بازی پر نعرہ بازی پر وقار جلوس میلاد کو منتشر کر سکتی ہے۔ پرامن رہنے میں آپ کی اپنی بھلائی ہے، یعنی بھڑکاؤ نعرے نہ لگائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھڑکاؤ نعرے نہ لگائیں، سمجھے۔ رات کے 4:01 ہو چکا ہے۔
12 نمبر، خدا نخواستہ اگر کہیں ہلکا پھلکا پتھراؤ ہو بھی جائے تب بھی جذبات میں آ کر جوابی کارروائی پر نہ اتر آئیں کہ اس طرح آپ کا جلوس میلاد تتر بتر دشمن کی مراد بار آور ہو جائے گی۔ یعنی اگر کہیں خدا نہ کرے جھگڑا ہو جائے تو بڑے اطمینان کے ساتھ رہیں اور اپنا جلوس بچا کے لے آئیں۔ غنچ چٹ کے پھول مہکے ہر طرف آئی بہار، ہو گئی صبح بہاراں عید میلاد النبی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جشن ولادت کے بارے میں مکتوب عطار، درخواست ہر سال ماہ صفر المظفر کے آخری ہفتہ وار اجتماع میں یہ مکتوب عطار پڑھ کر سنا دیا جائے۔ اسلامی بہنیں ضرورت کے مطابق تبدیل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی رفع عنہ کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین۔ جھوم جائیے، جلدی ماہ ربیع الاول آنے والا ہے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت کی دھوم مچانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ اعلان اس وقت کیا جائے گا جبکہ 12ویں شریف ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، یعنی 12ویں شریف سے پہلے جو مہینہ ہوتا ہے جس میں اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے اس میں یہ سنایا جائے گا۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ۔ نمبر 1، چاند رات کو ان الفاظ میں 3 مرتبہ مساجد میں اعلان کروائیے۔ تمام اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کو مبارک ہو، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا۔ جب چاند نظر آ جائے گا تو ایسے اعلان کریں گے، ٹھیک ہے؟ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ نمبر 2، براہ کرم ربیع الاول شریف کی برکت سے آج ہی سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی، اسلامی بہنیں ہمیشہ کے لیے شرعی پردہ کرنے کی نیت کریں۔ مرد کا داڑھی مڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام۔ فوراً توبہ کر کے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل گر گئے، جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل آندھے گرے، دبدبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا، دبدبا آمد کا تھا اہلا و سہلا مرحبا۔ نمبر 3، سنتوں نیکیوں پر استقامت پانے یعنی ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اس کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں آج کیا کیا عمل کیا اس کے متعلق روزانہ اپنا محاسبہ یعنی اپنی ذات سے پوچھ گچھ کرتے رہیں۔ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ انشاءاللہ تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے جام بھر بھر کے پینے کو ملیں گے۔ بدلیاں رحمت کی چھائیں، بوندیاں رحمت کی آئیں، اب مراد دل کی پائیں، آمد شاہ عرب ہے۔ نمبر 4، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سمیت تمام اسلامی بھائی نیت کیجئے کہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت، سوال و جواب شروع ہونے سے کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ شرکت اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں رات اعتکاف بھی کیا کریں گے۔ یہ بھی نیت کیجئے کہ ہر ماہ 3 دن کے یا 12 ماہ میں 1 ماہ اور زندگی میں کم از کم 1 بار 12 ماہ کی سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں گے۔ تمام عاشقان رسول بشمول نگران ذمہ داران ربیع الاول شریف میں بارگاہ رسالت میں ایصال ثواب کی نیت سے کم از کم 3 دن کے لیے سنتیں سیکھنے سکھانے مدنی قافلوں میں سفر کریں اور روزانہ گھر درس میں بھی دیا کریں۔ سننے اور اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے لے کر آخر تک شرکت روانہ گھر درس صرف اسلامی بہنوں اور محرموں میں جاری کریں۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ نمبر 5، اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانے وغیرہ پر 12
ورنہ کم از کم ایک مدنی پرچم ربیع الاول شریف کی رات چاند رات سے لے کر 12 ربیع الاول تک لہرائیں۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑیوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر مدنی پرچم باندھ دیجیے۔ اپنی سائیکل، اسکوٹر، کار پر بھی لگائیے۔ انشاءاللہ ہر طرف مدنی پرچموں کی بہار مسکراتی نظر آئے گی۔ عموماً ٹرکوں کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں، فضول سے اشعار لکھے ہوتے ہیں، ہو سکے تو اپنی گاڑیوں پر یہ لکھوائیے: مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، دعائے عطار، یا رب مصطفیٰ۔ جو کوئی اپنے اسکوٹروں پر صرف آگے کی طرف اور کاروں، ٹیکسیوں، بسوں، ٹرکوں، ٹرالوں، پانی کے ٹینکوں، ویگنوں، رکشوں، سوزوکیوں وغیرہ پر آگے یا پیچھے یا دونوں طرف مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے لکھے یا لکھوائے، یا اس کا اسٹیکر لگوائے، اس کی گاڑی کی ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما اور اس کو بے حساب بخش دے۔ جو کسی گاڑی والے کو اس کام کے لیے تیار کرے اس کے حق میں بھی یہ دعا قبول فرما، آمین۔ ضروری احتیاط: اگر جھنڈے پر سبز گنبد، نقش نالے پاک کا یا کوئی لکھائی ہو تو اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ نہ پھٹے، نہ اڑ کر زمین پر تشریف لائے۔ اگر عدم نہیں ہو پاتا تو ایسا پرچم مت لہرائیے۔ 12 ربیع الاول شریف کا دن جیسی تشریف لے جائے فوراً تمام جھنڈے اور لائٹنگ کا سامان اتار لیجیے۔ بالخصوص مدنی مراکز، فیضان مدینہ، مساجد دعوت اسلامی وغیرہ میں جمع کر دیجیے، اس سے بھی بر وقت یہ ترکیب کر لی جائے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ۔ نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ۔ نمبر 6، اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنے محلوں میں بھی 12 دن اپنی مسجد پر وہاں کے عرف کے مطابق چراغاں یعنی لائٹنگ کیجیے۔ جہاں مسجد کے چندے سے 12 دن تک چراغاں کا عرف یعنی معمول نہ ہو تو اس کام کے لیے الگ سے چندہ کر کے 12 دن چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ سارے علاقے کو مدنی پرچموں، جھنڈوں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجیے۔ ممکن ہو تو مسجد، گھر کی چھت اور چوک وغیرہ پر راہگیروں، سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق یعنی لٹکے ہوئے 12 میٹر یا موقع کی مناسبت سے بڑے بڑے پرچم لہرائیے۔ 20 سڑک پر پرچم مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے۔ پرچم گاڑنے کے لیے فٹ پاتھ کو بھی مت کھودیے۔ خبردار، نیز گلی وغیرہ میں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجیے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی ہو، دل آزاری ہو۔ یاد رہے ان سجاوٹوں کے لیے بھی بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے وبھاگ سے رابطہ قائم کر کے ترکیب بنائیں۔ مشرق و مغرب میں ایک بام کعبہ پر بھی ایک نصب پرچم ہو گیا۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ 7 نمبر، ہر اسلامی بھائی حسب توفیق مکتبۃ المدینہ کے دینی رسائل اور مدنی پھولوں کی مختلف پمفلیٹ جلوس محمدی میں بانٹے۔ جیسے کہ ہماری مسجد سنی جامع مسجد دہلی خیلہ 830 میں 2000 کتابیں بٹ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور بٹ جائیں گی، اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں۔ اس طرح سارا سال اپنی دکان پر بھی تقسیم رسائل کا اہتمام فرما کر نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیے۔ شادی کی دعوتوں، ایصال ثواب کے اجتماعات میں مرحوموں کے ایصال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل کی ترکیب کیجیے اور دوسروں کو اس کی ترکیب دیجیے۔ ہفتہ وار رسالہ پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ ہر سال مزید 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائیے۔ 400 رحمتوں کی ہوائیں چلیں، ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں۔ مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی، غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے، غم کے مارو۔ 8 نمبر، جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 اور مزید ہو سکے تو رسالہ صبح بہارا 12 عدد مکتبۃ مدینہ سے خرید کر تقسیم کیجیے۔ خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں تک پہنچائیے جو ربیع الاول میں لائٹنگ کرتے یا محفل نعت جلوس میلاد کی ترکیب فرماتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کے دوران بالغان و بالغات کسی سنی عالم یا امام مسجد، مؤذن یا خادم مسجد کی کچھ نہ کچھ مالی خدمت کریں اور ذہ نصیب ہرمائیہ سعادت حاصل فرمائیں۔ شادیوں کے موقعوں پر شادی کارڈ کے ساتھ مکتبۃ المدینہ کا دینی رسالہ بھی منسلک اٹیچ فرمائیں۔ عید کارڈ کے بجائے
دینی کتابوں اور رسالے دینے کا رواج ڈالیے تاکہ جو رقم خرچ ہو اس سے دین کا بھی فائدہ ملے۔ شادی غمی کی تقریبات میں اپنے یہاں مکتبۃ المدینہ سے ترکیب بنا کر بستہ اسٹال لگوائیے اور مہمانوں میں حسب توفیق اسلامی کتابیں اور رسالے مفت میں بانٹیے۔ ولادت شہیدی ہر خوشی کی باعث ہے، ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ، ہزار عید سے بھاری ہے 12ویں تاریخ۔ 9 نمبر، شہروں قصبوں دیہاتوں اور چکوں وغیرہ میں ہر علاقائی مشاورت کا نگراں 12 دن تک روزانہ جدا جدا مساجد میں عظیم الشان سنتوں بھرے اجتماعات منعقد کرے۔ شخصیات کے گھروں، اشکان رسول کی دکانوں، مارکیٹوں، کارخانوں، تعلیمی اداروں میں بھی یہ اجتماعات کیے جائیں، یعنی محفل میلاد ہر جگہ ہونی چاہیے۔ ذمہ داران اسلامی بہنیں مدنی مرکز کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق گھروں میں اجتماعات فرمائیں۔ لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم، لب پر نعت رسول اکرم ہاتھوں میں پرچم، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے۔ 10 نمبر، 11 ربیع الاول کی شام کو ورنہ 12ویں شب کو اچھی نیتیں کر کے غسل کیجیے۔ ہو سکے تو اس عیدوں کے عید کی تعظیم کی نیت سے لباس، عمامہ، سربند، ٹوپی سر پر اوڑھنا، چاہیں تو سفید چادر، پردے میں پردہ کرنے کے لیے چادر، مسواک، جیم کا رومال، چپل، تسبیح، عطر شیشی، ہاتھ کی گھڑی، قلم، کفن مدینہ، پیڈ وغیرہ اپنے استعمال کی ہر چیز ہو سکے تو نئی لیجیے۔ سبحان اللہ۔ مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ 12ویں رات اجتماعی میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائیے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اشکبار آنکھوں سے صبح بہارا کا استقبال کیجیے۔ بعد نماز فجر سلام کرنے کے بعد عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیے۔ سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے رہیے اور ملتے رہیے۔ عید میلاد النبی تو عید کی بھی عید ہے، بالیقین ہے عید میلاد النبی۔ 12 نمبر، اللہ پاک کے پیارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے۔ آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھائیے، جلوس میلاد میں شریک ہوں، جہاں تک ممکن ہو باوضو رہیں، لب پر درود و سلام اور نعتوں کے نغمے سجائیے، نگاہیں جھکائے پروقار طریقے پر چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع مت دیجیے۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قرباں ہوں، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قرباں ہوں، کہ تیری 12ویں تاریخ میں وہ جانے قمر آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن ولادت منانے کی نیتیں۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث مبارک ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت ویسا کام۔ یاد رکھیے ہر نیک عمل میں اچھی نیت ہونا ضروری ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ جشن ولادت منانے میں بھی ثواب کمانے کی نیتیں ضروری ہیں۔ ثواب کی نیت کے لیے عمل کا شریعت کے مطابق اور زیور اخلاص سے مزین ہونا شرط ہے۔ اگر کسی نے دکھاوے واہ کروانے کی خاطر جشن ولادت منایا یا ثواب کی نیت تو کی مگر اس کے لیے بجلی کی چوری کی، ڈرا دھما کر زبردستی چندہ وصول کیا، مسلمانوں کی ایذا دی اور حقوق عامہ تلف کیے، یعنی لوگوں کے حق ضائع کیے، مریضوں، سونے والوں اور دودھ پیتے بچوں وغیرہ کو تکلیف پہنچنے کا علم ہونے کے باوجود اونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر چلایا تو کی جانے والی ثواب کی نیت بیکار ہے، بلکہ گنہگار ہے۔ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ 16 نیتیں پیش کی جاتی ہیں مگر یہ نامکمل ہیں۔ علم نیت رکھنے والا نیتیں بڑھا سکتا ہے، اب ان میں سے جن پر عمل ہو سکتا وہ نیت کر لیجئے۔ جشن میلاد النبی مرحبا کے 16 حروف کی نسبت سے جشن ولادت منانے کی 16 نیتیں
سب سے پہلے آپ نمبر 1 حکم قرآنی و اما بنعمت ربی کا فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت یعنی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا، خوب تذکرہ کروں گا۔ ایک نیت یہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب چرچا کروں گا۔ دوسرا نمبر رضا الہی پانے کے لیے جشن ولادت کی خوشی میں چراغاں یعنی لائٹ لگاؤں گا۔ نمبر 3 جبرائیل علیہ السلام نے شب ولادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کی رات میں جو 3 جھنڈے گاڑے تھے ان کی پیروی میں جھنڈے لہراؤں گا۔ دھوم دھام سے جشن ولادت منا کر غیر مسلموں پر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ بٹھاؤں گا۔ گھر گھر چراغاں مدنی پرچم دکھا کر غیر مسلم شاید حیران ہوتے ہوں گے۔ مسلمانوں کو اپنے نبی کی ولادت برتی سے بہت پیار ہے۔ نمبر 3 ظاہری سجاوٹ کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار کے ذریعے اپنا باطن بھی سجاؤں گا یعنی اپنا دل بھی سجاؤں گا۔ 12ویں رات کو اجتماع میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن نکلنے والے جلوس میں میلاد میں شرکت کر کے ذکر مصطفیٰ، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادتیں اور علماء 8 نمبر علماء، نمبر 9 صلح یعنی نیک بندوں کی زیارتیں کروں گا۔ نمبر 10 عاشقان رسول کے قرب یعنی نزدیک کی برکتیں حاصل کروں گا۔ نمبر 11 جلوس میلاد میں با امامہ یعنی امامہ شریف کے ساتھ جہاں تک ہو سکے گا با وضو رہوں گا۔ اور 13 جلوس کے دوران بھی مسجد کی نماز بجماعت نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 14 کچھ نہ کچھ مکتبۃ مدینہ کے دینی رسائل یعنی کتابیں بانٹوں گا۔ نمبر 15 کوشش کر کے کم از کم 12 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دوں گا۔ نمبر 16 جلوس میلاد میں جہاں تک ہو سکا تو زبان کو فضول بولنے اور آنکھوں کو فضول دیکھنے سے بچاتے ہوئے توجہ سے نعتیں سننے اور خوب درود و سلام پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یا رب مصطفیٰ ہمیں خوش دلی اچھی نیتوں کے ساتھ جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرما، اور جشن ولادت کے صدقے میں ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عنایت کر۔ ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسالہ پڑھنے کے بعد کسی کو بھی آپ دے دیجئے پڑھنے کے لیے۔ اب آخر میں آ جائیے، آپ کو نعرے مل جائیں گے یہاں پر، سمجھے؟ جشن ولادت کے نعرے، سرکار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، تاجدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پرنور کی آمد مرحبا، غیور کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، رسولوں کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، آمنہ کے پھول کی آمد مرحبا، والد بطول کی آمد مرحبا، حبیب کی آمد مرحبا، لبیب کی آمد مرحبا، حسیب کی آمد مرحبا، مجیب کی آمد مرحبا، منیب کی آمد مرحبا، نجیب کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، بشیر کی آمد مرحبا، نذیر کی آمد مرحبا، منیر کی آمد مرحبا، خبیر کی آمد مرحبا، بصیر کی آمد مرحبا، نصیر کی آمد مرحبا، شہید کی آمد مرحبا، ظہیر کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، نعیم کی آمد مرحبا، علیم کی آمد مرحبا، حلیم کی آمد مرحبا، حامد کی آمد مرحبا، ماجد کی آمد مرحبا، عابد کی آمد مرحبا، ساجد کی آمد مرحبا، طبیب کی آمد مرحبا، نقیب کی آمد مرحبا، سلطان کی آمد مرحبا، برہان کی آمد مرحبا، غیبدان کی آمد مرحبا، اکرم کی آمد مرحبا، اعظم کی آمد مرحبا، رشید کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، اولا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، افسر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، اظہر کی آمد مرحبا، رفیق کی آمد مرحبا،
شفیق کی آمد مرحبا، صابر کی آمد مرحبا، شاکر کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، مسعود کی آمد مرحبا، مشہود کی آمد مرحبا، شافع امم کی آمد مرحبا، دافع رنج و علم کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا، متین کی آمد مرحبا، مبین کی آمد مرحبا، معین کی آمد مرحبا، حاضر کی آمد مرحبا، ناظر کی آمد مرحبا، طاہر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، حماد کی آمد مرحبا، جواد کی آمد مرحبا، حکیم کی آمد مرحبا، عظیم کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ساقی اوسر کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پوری کتاب کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ پوری کتاب کو ہم نے ختم کر لیا۔ اب آخری پنہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، میلاد منانے والوں سے سرکار خوش ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ کتاب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کی اس میں نیک پلوں میں یہ کتاب میں نے پڑھی ہے۔ 4:22 ہو چکے ہیں رات کے۔ آپ اس کو زیادہ شیئر کریں، انشاءاللہ جو بھی اس کو اچھی نیت سے پڑھے گا، سنے گا کتاب کو، تو اس کی دل کی مراد اللہ پاک ضرور نیک پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کا خوب صدقہ عطا فرمائے۔ ہمارے چینل میں امام کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔